جنت میں مردوں کو حوریں مل جائیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، کیونکہ مردوں کو حوریں پسند ہیں اس لیے ملیں گی، عورتوں کو جو چیزیں پسند ہیں دنیا میں وہ انہیں ضرور مل کے رہیں گی۔ جنت میں مردوں کو حوریں مل جائیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور کیا دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں جنت میں جائز ہو جائیں گی؟ جی بالکل، جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ مردوں کو حوریں ملیں گی کیونکہ مردوں کو حوریں پسند ہیں اس لیے ملیں گی، عورتوں کو جو چیزیں پسند ہیں دنیا میں وہ انہیں ضرور مل کے رہیں گی۔ عورتوں کو دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بناؤ سگار کا بہت شوق ہے، جولری کا شوق ہوتا ہے، اور جو خواہشات ان کی ہیں، کپڑے پہننا، نئی نئی چیزیں لینا، جو فطری خواہشات ہیں ان کی وہ پوری ہوں گی، اور جو مردوں کی فطری خواہشات ہیں وہ جنت میں پوری ہوں گی۔ اور جنت میں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ آپ کی دنیا میں شراب جیسے حرام کی گئی ہے، لیکن جنت میں تو وہ شراب ملے گی جس میں نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ پی کر انسان اپنے ہوش نہیں گوا بیٹھے گا، ہوش میں رہے گا لیکن اس کو انجوائے کرے گا۔ تو جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر کسی کی ہر خواہش ہی پوری ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا مقدر جانتے ہیں تو ہم سے آزمائش کس بات کی؟ پھر ہمارے گناہوں کی پکڑ کیوں ہوگی؟ جی بے شک اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، یعنی کہ آج کیا ہونا ہے، رات کو کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، لیکن آزمائش ہم پر تب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لیکن آزمائش تب بھی ہے کہ ہم وہ کس طرح اور کیوں کر رہے ہیں۔ جاننے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ بہت بیمار ہیں، اگر آپ کو خدا نخواستہ بہت بڑی بیماری ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی یہ بیماری جو ہے جان لیوا ہے اور شاید آپ 1 ماہ یا 2 ماہ میں اس سے فوت ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر نے آپ کی جان لے لی ہے۔ ڈاکٹر جو کہ ماہر ہے اس امراض کا، اس مرض کا، تو وہ اپنی مہارت کی وجہ سے آپ کی حالت دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن اکثر ہو جاتا ہے اس کہنے پر۔ تو لیکن کوئی بھی ڈاکٹر کو یہاں قصوروار نہیں کہے گا، بلکہ یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر بہت سمجھدار تھا، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح ہونا ہے اور ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھدار سے بہت اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی تو علم مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کب کیا کرے گا، لیکن اختیار اللہ نے دیا ہے ہر انسان کو، اختیار سے وہ کام کرتا ہے، وہ چوز کرتا ہے اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیا چوز کرے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ ہاتھ کو دکھانا شرک ہے، لیکن کہیں پڑھا نہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو کیسے؟ کیا جو ستارے ملا کے یہ جو شادیوں والا رواج چلا ہے، مسلمانوں میں ستارے وغیرہ ملاتے ہیں اور ہندوؤں میں کنڈلیوں کا رواج ہے، کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے؟ جی بالکل، آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں حدیث ہیں کہ یہ کفر میں آئے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے علم لے کے آئے اور اس کی تصدیق کرے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نجومی کے پاس جانے والے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جہالت کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہو کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی قسمت حال بتائیں اور اپنے کچھ بہتری کر سکے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور باقی بات رہی ستاروں کی، کنڈلیوں کی، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے، ستاروں کا علم بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ستاروں کی جو بات کر رہے ہیں تو امام بخاری کی کتاب میں ایک قول نقل ہے کہ فرماتے ہیں کہ ستارے جو ہیں ان کا مقصد صرف 3 مقصد ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے، دوسرا شیطانوں کو مار بھگانے کا ہتھیار ہے یہ، اور تیسرا رات کو سفر کرنے والے مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر اس سے کوئی مطلب نکالتا ہے تو اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے اسلام میں۔